بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تباہی کا فگر تو آپ نے یاد ہوگا، اب آپ کو بھول گیا تو مجھے یہ نہیں پتا کہ پچھلے سال ہی آپ نے ایک اسٹیمیشن لگوائی تھی، کوئی کروڑ کے پتہ نہیں کتنے کے راؤنڈ کوئی حساب کتاب کیا تھا، تو پرانی کسی ویڈیو میں آپ کے پڑھا ہوگا۔ اور ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی آبادی جو ہے وہ خطرے میں ہے، اور اس میں بالکل کلیئر ہو جائیں کہ آپ لوگوں کو سمجھ کچھ نہیں آنی۔ ایک بات تو طے ہے کہ پرچہ ملکیت بدلنے کا وقت آ گیا۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 1947 میں جو آپ کے بڑے خاندانوں کے جتنے بھی جگہیں تھی آج وہ نہیں ہیں۔ ایون یو اے میں، ایون آپ کے یہ جتنا ریجن ہے، یہ آپ کا پورا مڈل ایسٹ کا، یہاں بھی 1927 میں خلافت ختم ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر سب بدل گیا۔ تو اب ایگزیکٹلی آپ 2027 میں 100 سال پورے ہوئے، بدلنی تھی صورتحال۔ ٹھیک ہے جی، پہلے تو اس بات پہ پکے ہو جائیں کہ اب آپ لوگوں کی دھرتیاں، زمینیں، ریلوکیشن سب پاسبل ہے۔ اس کے بعد جو تیاری کی بات ہے، تیاری ایک ہی چیز میں ہے کہ اللہ سے کنیکشن جڑ جائے، جو اصل آپ کا مالک ہے، جس نے آپ کو زمین میں اتارا ہے، اس کے لیے ہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، تیرے لیے ہی ہے، تیری طرف لوٹ کے آنا۔ اس کو بنائیں مشن سٹیٹمنٹ، کاروں کے اوپر لکھیں، ڈیش بورڈوں پہ لکھیں، ہر طرف لکھیں، تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ اللہ کے لیے زمین پہ ہیں۔ بس یہ سمجھ آ گئی تو اگلی تیاری یہ ہے کہ سادگی اپنا لیں اور اس سسٹم کو نو کر دیں۔ یہ جو ٹرینڈ، یہ جو فیشن، یہ جو بھی چیزیں ہیں، وہ آپ کے اوپر بوجھ ہے۔ دیکھیں، بار دنیا جتنا زیادہ اٹھا لیں گے کندھوں پہ، اتنی زندگی مشکل ہو جائے گی، جتنا اس کو ہلکا کر لیں گے اتنی، اور ہے صرف صحبت کا مسئلہ۔ آپ میرے ساتھ آگے رہیں نا، پھر مجھے 4 دن میرے ساتھ گزاریں، پھر مجھے بتائیں بھی 4 دن بعد آپ کے اندر کون سی اشتہا پیدا ہوتی ہے دنیا کی۔ آپ کسی اور کے ساتھ چلے جائیں، فوراً آپ کا دل کرے گا انہیں ادھر بھی کوٹھی لے لیے، ادھر بھی فلانا بزنس پا لیے، ادھر صحبت کا اثر۔ اسی طرح سے جس طرح کی صحبت اختیار کریں گے، دوسرا آپ کو صحبت کو بدلنا ہے۔ ایسے خاندان، ایسے فیملی ممبر، ایسے دوست، ایسے احباب، وہ آپ کے دوست نہیں ہیں، وہ شیطان کے دوست ہیں، ان سے دور ہو جائیں۔ جو آپ کو سادگی کے خلاف انسسٹ کر رہا ہے کسی بھی ذریعے، اس سے دور ہو جائیں۔ جس کی خاطر آپ کو جوتے لینے پڑ رہے ہیں، جس کی خاطر آپ کو کوئی بزنس شروع کرنا پڑے، جس کی خاطر آپ کو اپنی دکان کے بورڈ چینج کرنے پڑے، جس کی خاطر اس کی گاڑی کے ماڈل بدلنا پڑے، ان لوگوں سے دور ہو جائیں۔ پہلی تیاری ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرا لیئر ہے کہ سارے دنیا پرستوں کو say no to all these kind of people, those who are the following the trends، ان سب سے ڈسکنیکٹ کریں۔ تیسرے لیول پہ آپ کو تیاری کرنی ہے اپنے اصل اہل خانہ، بچے آپ جن کے ولی ہیں، جن کے نگہبان ہیں، جن کی سرپرستی کرنی ہے آپ کو، جو ان کا آپ سے پوچھا جائے گا، اپنے ان کے لیے ان کو شیطان سے محفوظ بنانے کی تیاری۔ اس میں آپ ہمارے ساتھ پورا عمل لیں، دعائیں لیں، وظائف لیں، فیملی کو ڈسپلن، بلکہ اس کا میں ایک اور وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹائم ٹیبل سب بنواتا ہوں سب کو شیئر کرنے کے لیے۔ اس ٹائم ٹیبل کے مطابق بچوں کو ایڈجسٹ کریں، اپنی زندگی کو ایڈجسٹ کریں، اور 0 روپیز پہ لے آئیں۔ ایک چھوٹی سی ڈسپلین یا پیناڈول کی گولی بھی نہیں خرچ ہوگی، بچ جائیں گے۔ اس کے بعد اگلے لیول پہ آئیں کہ اب آپ نے اپنی جو فوڈ ہے، پھر تو سب سے پہلے تو باڈی کی جو نیڈ ہے وہ ختم ہوگی، ڈیمانڈز نیچے آئیں گی۔ اس سے اگلا لیول یہ آئے گا کہ اب آپ کی جو باڈی ہے وہ جیسے کہتے ہیں ڈیوائن کنیکشن بنانے لگے گی، اس طاقت پہ چلنے لگے گی۔ آپ وہاں نہیں ہوں گے جہاں آپ کو نہیں ہونا، آپ وہیں ہوں گے جہاں آپ کو ہونا ہوگا۔ یہ بہت بڑا کرم ہوتا ہے اللہ کا، جب آپ اس کی راہ میں آ جاتے ہیں، جب اس کو اپنا مالک حقیقی مان لیتے ہیں۔ دوسرا، اس کے لیے کل میں آپ کو ایک لسٹ دوں گا جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کس سے حب رکھتا ہے۔ اب آپ حب کو محبت کہتے ہیں، یحب المحسنین، یحب المتطہرین، یحب التوابین، یحب المتوکلین، یہ جتنی خواص ہیں اس کی ایک لسٹ آپ کو دے دیں۔ بس جن کو ہے نا میں کچھ ہوں، جو کہتے ہیں نا کہ میں کچھ ہوں، ہر بندہ یہی چاہتا ہے نا۔ رضوان صاحب چاہتے ہیں سما صاحب بس میرے اس پہ ہوں اور کہیں نہ ہوں۔ رضوان صاحب کی آفس کیا چاہتا ہے، باس ہیں جی بس مجھے ہی جانتے ہوں، میرے ہی کال اٹھائیں۔ ان کے باس کیا مطلب، آپ لوگ سارے میڈ آپ کی کیا ہے، میڈ آپ کی پریورٹی چاہتی ہے
کہ آئی ایم دا اونلی ون. تو پھر آئی ایم دا اونلی ون کے لیے یہ فارمولا کہ اللہ نے جن جن چیزوں پہ فرمایا نا کہ میں اس سے حب رکھتا ہوں، یعنی کہ میں اس کو ایک کر دیتا ہوں، پریورٹی پہ رکھ لیتا ہوں، وہ لسٹ اڈاپٹ کریں اور ٹونے بنائیں. آگے اسپرچویلٹی ہی ذریعہ اسلام کا، اور کوئی چکر نہیں. اس کے بعد اگلا لیول یہ ہے کہ فوڈ میں آپ دمبوں میں آ جائیں، بکریوں میں آ جائیں، دیسی مرغیوں کے سرکل کو بنائیں، اور اپنی گارڈننگ، دھنیا، پودینہ، لہسن، پیاز، لہسن سوری معذرت کے ساتھ میرے منہ سے نکل گیا، لہسن کو زندگیوں سے ختم کر دیں، یہ شیطان کی ایکسیس ہے آپ کی زندگیوں میں. پیاز کو پروموٹ کریں، لہسن کو ڈسکریج کر دیں، ختم ہی کر دیں، ادرک سے کام چلا لیں جیسے بھی چلیں. اینی وے اب آپ لوگ اپنی سیلف سفیشینٹ جس دن ہو گئے نا سر جی، کہ بیگم نے آپ کو نہ انڈوں کا کہا، نہ آپ کو پیازوں کا کہا، نہ ٹماٹر کا، نہ کسی اور، یہ ہائیڈروپونکس پہ ٹماٹر بھی لگ جاتے ہیں. ایک روم ڈیڈیکیٹ کر دیں بس اب گارڈننگ کے لیے. اس کا ٹیمپریچر کوئی سولر کا وہ لگا کے کولر ڈائریکٹ، مطلب وہ جو ایئر کولر کولنگ پیڈ والا، وہ 28 اس کو مینٹین رکھیں، ہر چیز اگا سکتے ہیں آپ کمرے میں، ریکس میں لگائیں اور شروع ہو جائیں. مرغی، دودھ کی جتنے بچے ہیں اتنی بکریاں رکھ لیں، چھت پہ بہترین شیڈ بنائیں. تو یوں آپ اپنی چھوٹی سی سیلف سفیشینٹ سسٹینیبل، اس کو گالی سمجھیں باہر سے کچھ لانے کو. مجھے یاد ہے آج سے کئی سال پہلے والد صاحب ایک دفعہ ہم کہیں ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ میری پھپھو جو ہے نا ڈالڈا آیا نیا، تو وہ کہتی تھی کہ لکا کے لے کے آویں ڈالڈا، سنے پراٹھے بڑے چنگے پاک دینے. مطلب آپ یہ سوچیں کہ ڈالڈا برا سمجھا جاتا تھا لانا، تو ابو کہتے ہیں میں تھیلے میں چھپا کے لایا اپنی پھپھو کے لیے. تو یہ اب بھی آپ لوگ اگر چاہتے ہیں اگلی دنیا میں سروائیو کرنا، تو آپ کو یہی گالی سمجھنا ہوگا کہ باہر سے کچھ نہیں آنا. بلکہ میں تو اب شیمپو اور صابن بھی سوچ رہا ہوں گھر میں نیم اور بیری کے پتوں سے، اور کوئی یہ ایلو ویرا لگا کے کوئی نہ کوئی ریسپی نکالتے ہیں. یہ بھی سیلف میڈ ہر چیز پہ کام ہونا چاہیے کہ بس گھر میں ہی ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہے. اور یہ اچھی بات ہے، بادشاہوں کی زندگی ہے. سیلف سفیشینٹ سسٹینیبل ماڈل جو ہے بادشاہ کا ہوتا تھا. اب تو چلو فراوانی ہے، رزق کی اتنی ہے، فراوانی ہے اتنی آگی کہ آپ سب کر سکتے ہیں، اور اس کو کریں، کچھ نہیں جا رہا. دوسری بات اب آ جائیں کہ یہ جب آپ کا فوکس ہو گیا نا، تو انشاءاللہ آپ لوگ بہت بڑے پیمانے پہ ڈائیورٹ نہ ہو، چھوٹا چھوٹا کر لیں، 10 2 3 جتنا ہو سکتا ہے کر لیں، فائدہ ہی ہوگا. اس کے بعد شیطان کے راستے پہ نہ جائیں. کچھ نہیں، بکری بکری مرغی مرنے لگی آپ کی، سارا دن اللہ کی عبادت میں گزاریں، اس کی مان کے چلیں، پڑھائیاں کریں، کچھ نہیں ہونے لگا، برکت ہی برکت. اب آ جائیں کہ دنیا جو ہے جس اینگل میں جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جون میں آپ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوں، بہت ہائی چانسز ہیں، اور وہ چانسز اب آپ کو سمجھ آ رہے ہوں گے. جب میں پہلے کہہ رہا تھا مجھے بھی نہیں پتا تھا، جب میں کہتا تھا پتہ نہیں ایٹمی حملہ ہونا ہے یا وبا ہونی ہے، تو بہرحال جون ایسا ہی ہے. دوسری بات، گولڈ ہائیک پکڑے گا اپریل سے جون میں. تیسری بات یہ ہے کہ فوڈ بہت ایکسپینسو ہو جائے گی، سپلائیز بڑھ جائیں گی. تو آپ لوگ ابھی بھی فوڈ کا، کئی لوگ تو اڈاپٹ کر چکے ہوں گے، جو نہیں کیا وہ اپنی فوڈ کا ایک خاص سرٹن 9 ماہ 11 ماہ سال کا بیک اپس بنا کے کرنا شروع کریں. چھوٹی چھوٹی مینیجڈ سی وہ کریں گے، برکت آئے گی. بسم اللہ بسم اللہ پڑھتے ہوئے کام کریں، ہر چیز آپ کو لگے گا ایسے برکت سے میں ڈیزائن ہو گئی ہے. شیطان آپ کو نہیں پلاننگ کرنے دے گا کبھی بھی کام، فلاح کی طرف تو جانے نہیں دے گا نا. تو یہ آپ کو لگتا ہے بس. اس کے بعد ایک تو جون میں یہ ہے. دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کی جو حکومت ہے، اپریل تک پاکستان، انڈیا، ایران تو پتہ نہیں پورا خطہ ہی کھلر گیا ہو جنگوں میں، اور پتہ نہیں کتنے گروپس، اور خالستان، اور ادھر آپ لوگ پتہ نہیں کیا کچھ اس میں پک رہا ہے. مطلب میرا دماغ دل ہی نہیں کرتا، سیدھی سی بات کروں، اپریل تک کو سوچنے کو میرا دل ہی نہیں کرتا. میں مطلب ذہن کو اپنے جو ہے نا وہ نیگیٹو نہیں کرنا چاہتا، سیدھی سی بات ہے. مجھے خوش رہنے کی عادت ہے، فٹ رہنے کی عادت ہے، تو میں ذہنی طور پہ اپنے آپ کو خوش اور فٹ رکھنے کے لیے ایسی سوچوں سے بھی دور رہتا ہوں. کوئی مجھے سٹریس آ جائے تب بھی، اسی لیے تو میں دیکھیں فوراً ہم نے تو وہ جگہ اپنا لی پکڑ لی جہاں ہمیں پتا ہے کہ اینڈ کی کہانی ہے. اب کوئی یہاں آ بھی جائے تو ادھر تو مرنے کے لیے ویسے ہی لوگ تیار ہیں. بلکہ کئی مجھے کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں یار ادھر ہم قبروں کا قبرستان بھی وہ کاٹ دیں بھائی، اتنے میں قبر بک کرنا. باقی میرا بیج ہے جو اسٹوڈنٹس کا بنتا جا رہا ہے، تو ان سے جو ان میں زیادہ ایکسپرٹ ہو جائیں گے کہ جب چانس ہوئے تو ان کو کہہ دیا کہ بھئی اگلے سال کی فلانی تاریخیں آپ نے ادھر ہی گزارنی ہے، تاکہ اور جب صدقے ودقے ادھر دیں بڑھ جائے تو پھر واپس چلے جائیں.
ورنہ آپ کی جو ہے نا وہ الاٹمنٹ ہوئی ہوگی ادھر. فن کی بات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کہانی آپ نے موت کو چننے کا اپنا پلان کریں. سیدھی دوسری تیاری یہ کریں کہ آپ اپنے آپ کو کیسے مرتا دیکھنا چاہتے ہیں. مرنا ہے یہ طے ہے. رضوان صاحب اس سے آنکھیں نہ چنائیں، آپ نہ انگلی نہ کھڑی کریں، لوگ آپ کو پتہ تپ جائیں گے اب آپ پہ. آپ مرنے کی پلاننگ کریں. آپ مجھے اپنا خیالی پلاؤ سنائیں کہ آپ اپنے آپ کو کیسے مرتا دیکھنا چاہتے ہیں. بس سمپل از دیٹ. اس دنیا کا ایگزٹ، انتقال، اگلے جہان میں منتقلی، شاہانہ انداز میں انٹری مارنی ہے، ری ری کرتے ہوئے جانا ہے، ایسے وہ گھسٹتے ہوئے جانا ہے. یہ کیسے جانا ہے؟ شیروں کی طرح جانا ہے، کامنائی کی طرح جانا ہے، یا وہ کسی لوسی جو بنکروں میں اب چھپیں گے ان کی طرح جانا ہے؟ مرنا دونوں نہیں، لیکن ایک شان سے کہ نو وے، میں کیوں چھپوں، میں کیوں جاؤں. تو یہ آپ کو سب کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، اس کو پارٹ آف پلاننگ سمجھیں. اس کے بعد اگلا لیول، آپ کے سارے ڈسپلنری سسٹم چینج ہونے لگا ہے. یہ آپ کے ایچ آر پالیسیاں، آپ کی یہ کمپنیاں، کارپوریٹ ورلڈ ختم، کہانی ختم. کارپوریٹ انڈسٹری پوری کولیپس کر رہی ہے، سلیوری ختم ہونے والی ہے. نئی صبح 2027 کے بعد سے ایک نئی اس کا آغاز ہوگا جب سیٹرن اپنا پہلا سائیکل شروع کرے گا. لیکن وہاں نکالے گا کڑاکے. جسم کو ایکٹیو کر لیں، مائیا کام والا کسی کا کیا، سب برابر ہو جائیں گے. اور کام والے جو ہیں، جو کام والے ہیں وہ مست رہیں گے کیونکہ ان کو تو عادت تھی. مات تو وہ جائے گا جب بیڈ سے نہیں اترتا تھا. تو تھوڑی سی زندگی آپ اپنی ایکٹیو کر لیں، خود چیزوں کو، یہ جیسے کہ ڈرم بنے پڑے ہیں اپنی، یہ جو بھی کرنا ہے ٹمی ٹک کرانا ہے وہ کرائیں. یہ امال اس کے دعا کے کریں، جسم سے ان شیطانوں کو نکالیں، نکل جائیں گے. عمرے کریں، زیادہ سے زیادہ آئیں نا، پوری اس کی عمرے پہ عمرہ کریں. ڈائٹنگ کی ڈائٹنگ ہے. مجھے تو یہی سمجھ آئی تھی ڈائٹنگ کی، میرے سے ایکسرسائز مشین پہ نہیں بھاگا جاتا تھا کہ پاگلوں کی طرح بھاگتے رہو کچھ کرو نا. تو میں نے یہی سوچا تھا کہ یہی تھی کہ ابھی عمرے کروں. تو بس الحمدللہ اب لوگ کہتے ہیں جی آپ فٹ نظر آنے لگ گئے ہیں. تو وہی ابھی ہر نئے چاند پہ عمرہ، کوئی آ رہا ہو جا رہا ہو پھر عمرہ، بہانہ ہی بن گیا اب انشاءاللہ. تو یہ سب سے اچھی انسپریشن ہے. دوسری، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا اللہ کا گھر ادھر، سب کچھ ادھر، آپ ادھر افریقہ کے جنگلوں میں جی جاپان میں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. مطلب کم آن یار، یہاں سے ہیں آپ. آپ کی پہچان کیا ہے جی؟ آپ کون ہیں؟ آپ کو دنیا کس پہچان سے جانتی ہے؟ آپ کے نام سے، آپ کی قوم سے، یا آپ کے مذہب سے؟ آپ کی جو بھی پہچان ہے اس کی یونٹی، اکائی یا اس کا ہیڈ کوارٹر ادھر ہے. اس کے قریب آنے کی کوشش کریں، کیونکہ دنیا نے لامحالہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہی ہے، مذہبی فساد آنے ہی ہے. تو پھر آپ کو ضرورت پڑے گی اپنے گروہ کی. تو اپنے گروہ کی طرف آئیں، اپنے گروہ کی طرف آنا شروع کریں. اسی طریقے سے یہ جتنا آپ کا حکمران، سوری ٹو سے، آپ ڈریے گا نا، تھوڑی سی ہمت کر لیں، سارے کا سارا بھاگنے والا ہے. یہ جتنا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جس انداز حکمرانی سے حکمرانی کی جا رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ٹوٹل انہیومن ہے. اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے میں ہوں حاکم، میری انسان پہ حاکمیت چلے گی، درمیان میں کوئی انگلی نہ کرے. تو نئی دنیا کا یہی نظریہ ہوگا. ایک اسلحہ الاؤ نہیں ہوگا. یہ سن لیں آج نئی صبح، حکم صرف اللہ کا ہوگا، اور اللہ کے حکم میں کوئی کسی پہ زور جبر نہیں کر سکے گا. اپنے نام پہ، کمپنی کے نام پہ، ملک کے نام پہ، سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ کے نام پہ، یا اسٹیٹ کے نام پہ، اللہ اور بندہ بس. دوسرے نمبر پہ جو صبح ہوگی، اسلحہ الاؤ ہی نہیں ہوگا. آپ لوگ اتنا اسلحے سے اب نفرت کرنے لگیں گے اس دفعہ کے بعد. آپ اتنی بربریت دیکھ لیں گے اس کا اتنا سبق سیکھ لیں گے کہ آپ توبہ کر جائیں گے، اسلحے سے بھاگ جائیں گے. آپ لوگ الاؤ ہی نہیں ہوگا. آپ تو ڈھیٹوں کی طرح کر رہے ہیں نا، ہاں میرے پاس ایٹم ہے، میرے پاس ایٹم. اور بھائی الاؤ ہی نہیں ہونا، کوئی میزائل بھی الاؤ نہیں ہونا. دکھانا، شو آف تو دور کی بات ہے. یہ وقت آئے گا، اسلحہ بین ہوگا، حکم صرف اللہ کا ہوگا. اور یہ آپ کے پاسپورٹ اور یہ بارڈر بورڈر یہ سب کھل جانے، کھلر جانی ہے کہانی. رسی، ایک تو رسی ادھر کھلنی ہے نا آپ کے، ایک رسی اب آپ کی پوری دنیا کی، اب یورپ اور یہ ساری کھلنے والی ہے. اب چلے گا صرف دو گروہ، اے اور بی. اس اے اور بی میں سارا کرسچن، مسلم، پازیٹیو ہندو، سکھ ایک سائڈ پہ، اور سارا ایول ایک سائڈ پہ. اس میں یہ سب اس کے پیو یہ موجود ہیں اس ٹائم جو لیڈ کریں گے یاہو صاحب. ہاں، دو ہی گروہ ہیں، آگے کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ. اور کوئی یہ آپ کی یہ بارڈر کی جو کہانیاں یہ بھی ختم ہونے والی ہے.
जंगे जंगे हैं, चीजें इस तरीके से हो रही हैं, कोई पासपोर्ट शासपोर्ट नहीं। रिजवान साहब बस अपने त्यारे पे बैठे और आ गए चुप करके, जिधर हेलीकॉप्टर मर्जी की उड़ाया। बस नीचे के वडेरे सरदार को दो चार की लिस्ट ले ली कि कौन कौन से ट्रैक के नीचे कौन कौन से कबीले बैठे हैं, तो भी यार मुझे कह दिया अभी उनको फोन कर दें कि मैं आ रहा हूँ, तो मेरे हेलीकॉप्टर को कुछ ना करें। मतलब नक्शा बता रहा हूँ कि यूं यूं सब होने जा रहा है। और इसी जंगों के दौरान इन्होंने ये रमल्ला में अगर उतर आई फौजें, 9 महीने की कहानी, फिर शहजादे का टाइम पक्का। ये लोग जिस तरीके से तेजी से जंगें वो करने, आपको याद मैं कहा करता था बस जंगें शुरू होने दें, कहानी फिर सीधी है। और इनका इस टाइम जो इत्तेहाद है वो जिस तरीके से हरकतें कर रहा है और खिसकता आ रहा है, तो रमल्ला में ये लोग आए आए, ये फौजें उतरी उतरी। और अगर ये फौजें उतरी रमल्ला में, जो अभी इसने ग्राउंड ट्रूप्स ऑन ग्राउंड का कह दिया, रिजवान साहब कहानी तो फिर और मजे में आ रही है, कहानी तो फिर सही सुर पकड़ने वाली है। फिर वो बात आपके तस्कीन कल्ब के लिए बता दूं कि जितनों ने भी ख्वाब देखा था इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर का, वो था 2027 मोस्टली। लेकिन अगर ये 2027 ना हुआ तो 29-30 तो फिर हो ही गया। और साल अब आपको पता है कितना तेजी से गुजरा। पिछले साल आप मेरे से पूछ रहे होते, अगला साल आया पड़ा होता है, जी इस साल क्या होगा। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि बस एक पलक झपकते हैं और ये हो रहा है। उसामा साहब, सिर्फ मैं ये चाहता हूँ, आने वाला वक्त क्या बहुत मुश्किल है, नाकाबिले बर्दाश्त है, या फिर गुजर जाएगा? ये आप पे मुनसर करता है कि आपने अपनी जितनी जल्दी अल्लाह ताला से लाइन सीधी कर ली। एक तो आदत बना लें, उस कुत्ते को हराएं कम से कम। देखें कि गली मोहल्ले में किसी ने कुत्ता रखा हो तो उसका मालिक उसको इशारा करता है यूं, जैसे सीटी मारता है, ये इशारा वो जू करता आता है। एक तो मेहरबानी फरमाएं, अव्वल वक्त की नमाज को इख्तियार करें, उस कुत्ते को हराएं कम से कम, कि वो अपने मालिक के पास ऐसे आता है, आप उतनी तेजी इख्तियार करनी शुरू कर दें। बस इससे बड़ा वजीफा कोई नहीं है दुनिया में। उस कुत्ते को हराना है आपने जो अपने मालिक को यूं आता है। आपने इधर 12:20 हो, आप लोग जू करते खड़े हो जाए। मौलवी जिधर मर्जी मरे, इनकी कब्रें अपनी है, इन्होंने पूरे दीन को बर्बाद कर दिया, ना खुद सीखे ना किसी को सीखने दिया। तो इस वजह से अव्वल वक्त की नमाज, अस्तगफार की कसरत, बीबी फातिमा तो ज़हरा सलाम अलैहा को अकीदत एहतराम पेश करना, यह अजर रिसालत की यानी कि फीस है, ये दें। खुशबुओं का बेहतरीन इस्तेमाल करें, और फिर अल्लाह ताला का जो जिक्र है और उससे कनेक्शन बनने लगेंगे आपके। कुरान खोलेंगे तो कुरान मुखातिब होने लगेगा। आपका क्या ख्याल है, ये मुताहिरून का मतलब बावजूद ला वो जो है कि इसको छुए ना, मसा जो इसे मस ना करे, इल्लल मुताहिरून, मगर मुताहिर। मुताहिर आप वजू से मुताहिर समझते हैं, ये वो वाला नहीं है, ये आयत तथहीर है। ये मुताहिर लोगों के लिए बात करेगा, ये मुताहिर लोगों पे ओपन होगा। इल्लल, मगर मुताहिरून, उनसे बात तो ताहिर कौन है? पाक, दिल पाक, सोच पाक, जिस्म पाक, खुशबू। अब जब आप इस लेवल पे पहुंचेंगे ना, तथहीर के उस तथहीर वालों के रास्ते पे, तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। हंसते खेलते पिकनिक की तरह गुजर जाएगा। मतलब हम लोग होंगे, सुन लें, हम लोग होंगे, शाम को पकी पकाई अल्लाह फजल अपना दे देगा, मिल बैठ के खा लेंगे, और वो रेडियो पे यूं करके कोई सुना लेंगे पहाड़ों में, और मस्त गुजरेगी। लेकिन अगर इसी दुनिया के धोखे में रहे, ये जिसमें भागे फिर रहे हैं, आपको अगली सुबह, जैसे मैंने वो बाबे की दी है, अब पता नहीं अल्लाह करे सुन रहे हो तो राब्ता करें भैया, आपका जवाब ही नहीं आया। ईरान को एक दिन पहले कही जाओ, कहता उसामा यहाँ तो रौनकें देखो। मैंने कहा यार अजीब लोग हैं भाई। अब भी आपके भी वो कह के हम खप जाते हैं। दिन खतरनाक है, अप्रैल तक गुजारा बहुत खतरनाक है, दिल हिला देने वाला वक्त है। इसके बाद जो अगले साल का जून है, उसमें तो मैंने कहा बच्चे ही नहीं होने। चलो, अब बात यही है कि फिर मेरे मुंह से आप पता नहीं क्या कुछ किस रो में निकलवा लेते हैं। मैंने कहा जिसका एक है तो बस है, दूसरा नहीं होने लगा। क्यों? क्योंकि वक्त की कंडीशंस ही ऐसी क्रिएट होने। इसका मतलब है अगले साल ये हैपनिंग हो रही है, तो बुनियादें तो इसी साल से बन रही है ना, बुनियादें तो इसी साल से बन रही हैं। दूसरा वो कहेंगे कि ऐसे कैसे नहीं होने वाला, इतनी तो वैक्सीन तो ली है बिल गेट्स की मुफ्त में,
है। तो अब उसने खून में अपनी मर्जी से डिकोडिंग, और जब ये 5G जो 5G और 6G आ इसलिए रहा है कि आप लोगों को सही मानों में कंट्रोल किया जा सके। तो इसलिए बड़ा औखा है उनके लिए जिनको जो लड़ नहीं लगे हैं, और जैसे कहते हैं ना जो पंचतन से दूर है उनके लिए बहुत मुश्किल है, और जो पंचतन के करीब हैं उनके लिए बहुत आसान है। कोई मुश्किल नहीं है, कोई कहानी नहीं। यह आपकी अपना एक एक सोच का फर्क ही आपको जैसे कहते हैं ना वो करेगा। उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, मुझे यहाँ इजाज़त दें, एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक खुदा हाफिज़।